حضرت زید رضی، اور بڑا ان کا ایمان افروز واقعہ ہے، بچپن میں یہ بکتے بکاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور سودے کے لیے بازار گئے ہم، اور بکے اس کے آگے جس کے خریدار تھے ہم، چھوٹے بچے ہیں اور حضور کی خدمت میں، حضور کے غلام ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے حضور نے ان کو خرید لیا۔ ان کے والدین کو علم ہوا، ان کے چچا اور ان کے والدین ان کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا جی وہ یہاں سے بک کے وہاں چلے گئے، وہاں سے پتہ چلا جی میں نے تو فلاں کو بیچ دیا، وہ وہاں چلے گئے، کرتے کرتے پتہ چلا کہ کسی نے ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس وقت وہ حضور کے پاس ہیں۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کے والد، چچا اور ان کے عزیز و اقارب پہنچ گئے لینے کے لیے۔ تو حضور کے پاس جب پہنچے تو اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ اللہ کے محبوب ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، اور ہمارے بچے کو کسی نے زبردستی پکڑ کر غلام بنا لیا، وہ غلام نہیں ہے، زبردستی پکڑ کر ان کو بیچ دیا، اور وہ بکتے بکاتے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، آپ ہم سے منہ مانگی قیمت لے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ منہ مانگی قیمت، جو پیسے آپ نے لینے ہیں، غلام کی جو قیمت ہوتی ہے آپ اس سے بھی زیادہ لے لیں، لیکن وہ بچہ ہمیں دے دیں، ہمارا بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کو گھر سے بلایا، حضرت زید آ گئے، حضور نے فرمایا ان کو دیکھتے ہو، جانتے ہو ان کو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب ہاں یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، سب کو پہچان۔ حضور نے فرمایا ملو ان سے، سب سے ملے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید یہ لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو اور حضرت زید کو ہمارے ساتھ بھیج دو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، آپ اپنے والد کے ساتھ چلے جائیں، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید نے جب یہ بات سنی تو دوڑ کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے، دوڑ کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ چچا نے کہا بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو، آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں چچا یہ وہ غلامی ہے جس پہ ساری دنیا کی آزادیاں قربان ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ زید جانا نہیں چاہتا تو زبردستی میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، آج کے بعد اس کو زید بن محمد پکارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے انعام یہ عطا فرمایا 22ویں پارے میں، بلکہ پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو حضرت زید کا نام ہے۔ فلما قضا زید منہا، حضرت زید کا نام ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں۔ صحابہ کی صفات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں اور ان کے انعامات کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن بائی نیم اگر کسی کا نام ہے تو وہ حضرت زید کا نام ہے۔ دیکھو قربانی دی تو پھر انعام کیا ملا ہے؟ حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام قرآن میں رکھ دیا، جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی حضرت زید کا نام گونجے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے جب انسان اللہ کے لیے قربانی دے، اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، پھر اللہ انعام دیتے ہیں، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو یہ ان کے والدین تو فوت ہو چکے تھے، چچا کی پرورش میں تھے، تو انہوں نے چھپ کے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ جب چچا کو پتہ چلا اچھا تم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کیا کیا، سارا سامان ان سے چھین لیا، ان کے والد کی طرف سے کچھ وراثت تھی وہ بھی چھین لی، جو ساز و سامان تھا وہ بھی چھین لیا، یہاں تک لکھا ہے کہ جو تن کے کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، کہا جاؤ جا کر پھر حضور کا کلمہ پڑھو اور حضور کے ساتھ رہو۔ یہ بیچارے اسی حالت میں حضور کے پاس پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک اتاری اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک انہوں نے نیچے سے تن کیا اور ایک اوپر سے لے لیا جیسے احرام باندھا جاتا ہے، اور ان کا یہ لقب بن گیا ذوالبجادین، 2 ٹکڑوں والے۔ قربانی دی نا اللہ کے لیے، قربانی دی اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر انعام دیکھو کیسا ملا۔ حضور جس جنگ میں بھی تشریف لے جاتے
اللہ اکبر، ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ اللہ کی شان، ایک مہم میں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی، جام شہادت نوش کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جب ان کی قبر تیار ہوئی تو میت کو جب لحد میں لٹانا ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ قبر میں کھڑے ہو کر میت کو لحد میں رکھیں۔ اب حضرت عبداللہ کی جب باری آئی تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں، کوئی ایک بھی رشتہ دار نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس قبر میں اترے اور فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد ہوں صلی اللہ، اونچی بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف دیکھو، اپنے دونوں ہاتھوں میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو لیا اور لحد میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حضور نے جو دعائیں پڑھی، جو دعائیں دی، جی چاہتا تھا کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں ہماری میت ہوتی۔ اور جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا قبر میں رکھ کر، اے قبر یہ محمد کی امانت ہے، حشر میں پیش کر دینا مجھے۔ حضور کی امانت کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے جی؟ تو یہ تو حضور کی رحمت ہے، حضور کی شفقت ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم سامعین، حضور ہمیں اپنا کہتے ہیں، یہ تو حضور کی شفقت ہے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بلکہ اعلان تو ہو چکا ہے پہلے ہی 1400 سال، میرے گناہ گار بندوں کو بتلا دیجئے میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے میرے گناہ گار بندے، اور حضور فرما رہے ہیں مولا میری گناہ گار امت۔ سبحان اللہ۔ اپنے دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کے، دونوں ہاتھ نکلے میرے بڑے ہی کام کے۔ ایک بزرگ نے کہا وہ میرا معاملہ تو ویسے بھی دو رحیموں کے پاس ہے، میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے، آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حضور کی شفقت ہے جی، کتنی محبت ہے کہ حضور اپنی امت کے لیے روئے۔ آج کوئی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا حضور اپنے ایک ایک امتی کے لیے روئے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا دریا جب بھی جوش میں دیکھا، حضور حضرت حسن اور حسین کے لیے نہیں روئے، وہ تو جنتی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور جب بھی روئے ہیں میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں، قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی کے لیے روئے ہیں۔ امت تو نبی کو بھول گئی، امت تو نبی کا چہرہ بھی بھول گئی، امت تو نبی کا کردار بھی بھول گئی، امت تو نبی کی تجارت بھی بھول گئی، امت تو نبی کے معاملات بھی بھول گئی، امت تو نبی کے اخلاق بھی بھول گئی۔ لیکن نبی کو دیکھو، جب بھی اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا ہے، امت کی مغفرت کا سوال کیا ہے۔ قیامت کے دن سب نفس و نفسی کر رہے ہوں گے، ایک ہوگا جو رو رہا ہوگا اور کہتا ہوگا امتی امتی، مولا میری امت۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوبم ارفع راسکا، ذرا سجدے سے سر تو اٹھائیں، اطمینان رکھیں، آپ سے تو ہمارا وعدہ ہے ہم امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ ہم اپنا طرز عمل بھی دیکھ لیں اور حضور کی محبت بھی دیکھیں، ہیں جی؟ آج کسی کو بتائیں جی یہ سنت ہے، اچھا جی بس ٹھیک ہے جی سنت ہی ہے جی اور تو کچھ نہیں جی، یہ حضور سے محبت ہے۔ آج کسی کو بتائیں گے یہ اسلامی تجارت ہے، یہ حضور کا، ہاں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے جی ہم نے دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ حضور کو دیکھو، وہ ہر وقت کہتے ہیں میں نے تو اپنی امت کو بخشوانا ہے، وہ کسی اور امت کی بات نہیں کرتے، وہ جب بھی کرتے ہیں اپنی امت کی بات کرتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے حضور کے دل میں ایک ایسا گہرا غم تھا، ہم پوچھتے اللہ کے محبوب کیا غم ہے؟ کوئی دنیا کے چھن جانے کا غم نہیں تھا، دل میں حضور نے خود فرمایا میرے دل میں امت کی بخشش کی فکر ہے، امت کا غم ہے میرے دل کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، باوجود گناہ گار ہونے کے حضور کہیں گے یہ میرے ہیں، یہ کتنی خوش نصیبی ہے، یہ چھوٹی بات ہے کوئی، ہے جی؟ آج بیٹا نالائق ہو، باپ کہتا نہیں نکل جاؤ گھر سے، تم میرے کچھ نہیں لگتے، آگ کر دیا میں نے تم کو، جاؤ میرے تم کچھ نہیں لگتے، میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا، قربان جاؤں اس رحمت للعالمین پیغمبر کے اوپر کہ ہم نالائکیاں بھی کر رہے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں یہ میرے ہیں۔